اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین لا سیما خاتم الانبیاء و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ تقوی الہی وہ اللہ کا بنایا ہوا ہماری ہدف تک پہنچنے کا حفاظتی نظام ہے، جس کو اگر انسان مکمل طور پر اپنا لے تو کوئی انسان اپنی منزل سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ السلام علیکم۔ اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو دل سے مان کر احتراماً نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سامان سمجھ کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا قائل ہو کر کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اپنانے اور زندگی کا منشور بنانے کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کی تلقین اور اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پچھلے ہفتے بات تھوڑی اس سلسلے میں طویل ہو گئی تھی کہ ہدف مقصد انسان کیا ہے۔ اصل عرض یہ کرنا تھا کہ تقوی کی ضرورت کیا ہے یا تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ چونکہ تقوی انسان کے لیے ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے ایک بہت سطحی اور لطیفہ کی طرح ایک مثال دی تھی، پہلے پھر دے دیتا ہوں۔ دیندار جو ہندوستانی دیندار ہیں ان کی مثال اس طرح ہے، پوجا پاٹ ہمارے جن ہندوستان کے مسلمان ہیں یا پاکستان میں ان میں کم نہیں پائی جاتی۔ قرآن کی پوجا کرتے ہیں۔ اب پوجا یعنی کہتے نہیں ہے کہ یعنی قرآن مجید کہیں بچے کے ہاتھوں سے گر گیا تو وہ یعنی اتنے کلو جو ہے نا گندم دینی ہے۔ یہ جو سادھو ہیں اور یہ جو جن علماء کی مذمت کی ہے نا قرآن مجید نے، یہود و نصارہ، انہوں نے سارا دین اپنے مفاد کے لیے بنا دیا تھا، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر کے۔ ادھر بھی کچھ یوں ہوا ہے، یہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت جو ہے یہ ان مولوی صاحبان کا پیٹ نہیں پلتا جب تک دین کو تفرقہ بازی میں یہ بنا کر پیش نہ کریں، وگرنہ دین میں میں اگر سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ مولانا صاحب خدا نخواستہ کجراہ پہ جا رہے ہیں، اپنی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، مجھے ان کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کے قتل کا فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ان کی مسجدیں جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو جنت ساری
مسجدیں جلاؤ، امام بارگاہ جلاؤ، بچوں کو مارو، وحشتناک ہیں لوگ اس دین اسلام کی جب یہ شکل دیکھتے ہیں تو اگر انہوں نے بھی جو ہے دین کو بنایا ہوا تھا اپنے مفاد کے لیے، اس یہاں یہ کرو گے تو اتنے کلو دینا پڑے گا، یہ کرو گے تو یہ، وہی ہو بہو اس طرح کا بنا ہوا۔ اب آپ رواجات دیکھیں جا کے گاؤں میں چونکہ جانے کا موقع ملتا ہے، مٹھائی تقسیم کر رہے تھے جھنگ کے علاقے میں، جوان مر گیا، اس کی قبر ابھی دفن کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جوان مر جائے پورے خاندان کے نڈھال ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نہیں حوادث کو برداشت کر سکتے، تو وہ قبر کے پاس میں نے کہا ابھی دفن ہو رہا تھا تو ادھر وہ تقسیم کر رہے تھے شرینی، مٹھائی، جلیبی، تو میں نے کہا بھئی یہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب مردہ قبر میں جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بڑا سخت وقت ہوتا ہے، تو کوئی میٹھی چیز، وہ اب مولانا کو پتا تھا کہ میٹھی چیز جن کا مر گیا انہوں تو نہیں کھانی، یا جو جنازے کے ساتھ آئے ہیں وہ پھر ساری میٹھی چیز جو ہے وہ بستر بھی، چارپائی بھی، یہ ساری یہ ابھی بھی ہیں، ادھر رواج ہے۔ اب جنوبی پنجاب میں آپ جائیں، پتہ نہیں اب لاہور کا کیا ہے، ادھر بھی ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے مولانا کے گھر جانی چاہیے کل خانی پہ۔ یہ اسی طرح کے یہودی اور جن کے توبیخ کیا قرآن مجید نے، یہودیوں اور عیسائیوں کے وہ جو علماء تھے وہ انہوں نے دین، اب ہم نے چونکہ رہے ان میں ہیں، ہم نہیں رہے، ہم سے ایک پہلی نسل بہت سارے آپ ہوں گے جو موجود تھے جب یہاں ہندو تھے اور سکھ، لیکن نہیں تھے تو ہم نے ماں باپ کو دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ نے ان کو دیکھا ہے، وہاں پوجا تھی، دین نہیں تھا، مطلب زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ جاننا ہے جب زندگی میں کوئی وہ جو زندگی میں نے خود اپنے لیے سوچی ہوئی ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے پالنے ہیں، اور بس یہ زندگی کا خلاصہ۔ اس میں جہاں رکاوٹ آ جائے، جہاں پیسہ رک گیا ہے، کہیں ملازمت نہیں مل رہی، کہیں بچہ بیمار ہو گیا ہے، کہیں گائے بھینس بیمار ہو گئی ہے، سیدھے چلے جاؤ بت کے سامنے، وہاں جا کے ناک رگڑو، سجدے کرو، نظر و نیاز دو اور اپنی مشکل حل کرا کے واپس آ جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ دین بالکل ہو بہو یہ ملت جن کے پاس قرآن و اہل بیت ہیں، یہ کیوں یہاں کھڑی ہے؟ یہ ملک جس کے پاس قرآن ہے، یہ کیوں کاسہ گدائی لے کر پھر رہا ہے ہر طاغوت کے سامنے؟ کیوں اس اللہ کے دیے ہوئے ذخائر سے پر ملک اور سلطنت میں ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں؟ چونکہ ہم نے دین قرآن مجید کو پوجا کی ہے، قرآن مجید کی۔ پینسل نہیں بنا سکتا، وہ چائنا کی آتی ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے گاڑی نہیں بنا سکا پاکستان، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنے لیے۔ قرآن مجید کتاب زندگی ہے،
قرآن مجید جو انسان کی ضروریات ہیں وہ بتاتا ہے، ان تک پہنچنے کا راہ بتاتا ہے۔ اہل بیت کی بھی ہم نے پوجا زیادہ کی ہے، پوجا خوب کی ہے اہل بیت کی۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پوجا کی جائے، وہ نہیں چاہتے ان کی پرستش کی جائے۔ ہم نے ان کو اپنی زندگی کا، حیات انسانی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے ان کو مقتدا نہیں مانا۔ اب الیکشن کے دن پھر آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، یہاں آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہر شخص سے پوچھ جائے کہ پاکستان کی نجات کا، تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ کسی کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو آنا چاہیے، کسی کو ہے کہ فلاں کو آنا چاہیے، کسی کو ہے فلاں کو آنا چاہیے۔ کسی کا یہ جواب نہیں ہوگا کہ اس وقت تک انسان اپنی عزت حاصل نہیں کر سکتا، اس وقت تک انسان اپنی امن و امان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ نظام نہ ہو جو غدیر میں پیغمبر نے دیا تھا انسانوں کو۔ پیغمبر نے قصیدہ نہیں پڑھا تھا نعرہ لگوانے کے لیے، بھائی جشن پڑھ کے نیاز کھا کے بندے چلے جائیں، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، مبارکیں شبارکیں دی تھیں۔ باہ باہ، بخن بخن کا معنی واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ ان کو زندگی کا سامان دے رہا ہے، ان کا پیغمبر، یہ بخن بخن کر رہے ہیں۔ جیسے سمجھا تھا وہاں غدیر، اتنا ہی اس کے بعد عمل ہوا۔ علی کو اگر لیتے نا کہ یہ ہمارے دردوں کی دوا ہے، ہمارے دکھوں کی شفا ہے، پھر علی مدینے میں تنہا نہ ہوتے۔ عرض کیا کہ ہدف زندگی جب مشخص ہو نا کہ ہمارا ہم کیا ہیں اور ہم نے کہاں پہنچنا ہے، پھر تھوڑی سمجھ آئے گی کہ یہ تقویٰ کی ضرورت کیا ہے، یہ تقویٰ خود ہے کیا۔ بات پھر مشکل ہو جاتی ہے، اور میں اسی لیے چونکہ مومنین نے تو آنا ہوتا ہے جب خطبہ ختم ہو جائے، تو آپ جو آتے ہیں آپ کی سزا ہے کہ ہمارے استاد مکرم فرماتے تھے حضرت آیت اللہ جوادی عملی کہ جو ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میری، لیکن ثواب تو ہوگا۔ مکتب ہیں، مکاتب ہیں دنیا کائنات کو سمجھنے کے، مختلف مکاتب فکر ہیں جن کے مختلف نظریات ہیں اس کائنات کے بارے میں۔ پڑھیں، ہمارے ایک بچے کو اٹھا کر پوچھیں کرکٹ کے بارے میں اس کی کتنی معلومات ہیں، ٹرک کتابوں کا بن سکتا ہے اگر لکھے نا ایک ہمارا بچہ ایک پلیئر کے بارے، اس کی شادی کب ہونی ہے، کس سے ہونی ہے، کدھر سے جواب ہوا ہے۔ یہ خوب ہمارے بچوں کو، جوانوں کو معلومات ہیں۔ اگر سائٹ نہ کھول رہی ہو تو کون سا وی پی این لگانا ہے، وہ آپ باپوں کو اتنا پتہ نہیں ہے جتنا آپ کی جوان نسل کو پتہ ہے۔ پڑھیں، یہ مکاتب پڑھنے کے لیے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے کائنات کو سمجھنے کی بہت تاکید کی ہے۔ ایک مکتب فکر ہے جو میٹیریلزم ہے، جو عموماً تھا اور اسی کا اثر ہے۔ ہمیں بعض اوقات ہم نے وہ مکتب پڑھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں اس ماحول میں رہتے ہیں، یعنی جو کچھ ہے مادہ ہے، جو کچھ ہے یہ ظاہر ہے، یہ میٹیریلزم ہے۔ جو نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے، جو لیبارٹری میں نہیں آتا وہ نہیں ہے، یہ میٹیریلزم ہے، یہ ایک مکتب ہے۔ اور قرآن مجید نے شروع کراتے ہوئے قرآن مجید کہا، جہاں سے سورہ فاتحہ کے بعد جہاں شروع کر رہے ہو، پہلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، جو اس پر ایمان رکھیں جو لیبارٹری میں نہیں آتا۔
یہاں سے قرآن مجید کی تعلیمات کی ابتدا ہوتی ہے. یہ پہلا قدم ہے قرآن مجید کی طرف. جو سب کچھ یہ جو نظر آتا ہے اس کو مانتا ہے، وہ قرآن مجید کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. تقویٰ کی پہلی شرط یہ ہے تقویٰ کی زندگی گزارنے کے لیے کہ انسان کو پتہ ہو کہ جو کچھ نظر آتا ہے، جو کچھ حس ہوتا ہے، یہ اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے اس کائنات کا. یہ ملک ہے، اس کا کوئی ملکوت ہے جہاں اس کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں اس کی تقدیریں معین ہوتی ہیں. جو ہے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو خطبہ میں سو جائے نا، وہ پھر نماز سے پہلے وضو کیا کریں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد البت. ماورات طبیعہ ایک مکتب ہے، اس میں پھر ایک سبجیکٹ ہے، علیحدہ فیکلٹی ہے جس کا نام الہیات ہے. وہاں خدا کیا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، یہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں پڑھا جاتا ہے. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ہم جب مقصد کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا مقصد یعنی جیسے ہمارا مقصد ہوتا ہے. یہ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، اس کو بار بار کسی دن وقت ہو تو تسبیح کے دانے پر تسبیح لے کر یہ پڑھیں کہ ہمارا مقصد اور ہوتا ہے اور خدا کا مقصد اور ہوتا ہے. ہمارا مقصد ہماری کمزوری ہوتی ہے، خدا کا مقصد اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اور یوں بھی نہیں ہے کہ اس کا مقصد نہیں ہے. جو بے مقصد ہو وہ بھی خدا نہیں ہے. اس اب میں نے عرض کیا نا کہ یہ کاش وہ بھی ہمارے ایک استاد ہیں حوضہ کے، وہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولویوں کو خطبہ نہیں سننا چاہیے، کبھی آپ کو ادھر جانے کا موقع ملے دانشگاہ میں تو ایک دو باتیں ایسی کیا کریں جو ان کو سمجھ نہ آئیں، تاکہ یہ پوچھنے آئیں. وہ اتوار کا درس اس لیے رکھا تھا کہ یہاں اگر کوئی آپ کو جستجو پیدا ہو تو آئیں وہاں، تھوڑا ٹائم وسیع ہوتا ہے اور آدمی کھل کے بات کر سکتا ہے. مقصد ہے خدا کا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہمارا مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد وہ خالق ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ رحمان ہے، اس کی فیاضی ہے یہ کائنات پوری. اب با مقصد اس لیے کہ جو مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق کا اپنا ایک مقصد ہے. درخت بے مقصد نہیں ہے، درخت کا ایک مقصد ہے. حیوان بے مقصد نہیں ہے، فرشتہ بے مقصد نہیں ہے، اسی طرح انسان بے مقصد نہیں ہے. ان چیزوں کا مقصد بیان کیا ہے. قرآن مجید کی طرف جائیں تو آپ کو ملے گا قرآن مجید ہمیں مخاطب کر کے فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. چھوٹے سے قد کا حضرت انسان، 2 ٹانگوں والا، ہاتھی سے بہت چھوٹا، شیر اور گھوڑے سے بہت کم پاور رکھنے والا بحیثیت حیوان، کائنات کی ہر چیز ہم نے مسخر کر کے تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے. یہ اپنا کمال نہ سمجھے انسان جو ستاروں پہ کمان ڈالا ہے. قرآن مجید پڑھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کائنات شمس و قمر ایسے بنائے ہیں کہ یہ تیری فرما بردار کنیز کی طرح ہے. کائنات کا ہر ذرہ کوئی نہ کوئی تیری خدمت ہوتے ہیں. صبح جو بڑے لوگ ہیں اٹھتے ہیں تو کوئی جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا حقہ بنا رہا ہوتا ہے، کوئی
ان کی چائے بنا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے کپڑے استری کر رہا ہوتا ہے. یہ پوری کائنات، یہ جو انسانی نامہ شہزادہ ہے، یہ جو ابن آدم نامی اشرف المخلوقات دلہا ہے اس کائنات کا، اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے پوری کائنات. اور یہ کائنات خود پھر یعنی جو مکاتب پڑھنے جس لیے ضروری ہے، خود کائنات کی معرفت ہونی چاہیے. میں نے آج کہا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ یہ 3 سبجیکٹ آپ کے حل ہونے چاہیے، من عین، فی عین، الی عین. کہاں پہ ہے یہ کائنات؟ کیسی ہے اس کائنات کا؟ یہ جو کائنات ہے اللہ کی صرف یہی کائنات نہیں ہے. ہم اللہ کو بھی دیکھتے ہیں اپنی، وہ جس طرح مینڈک نے کائنات بتائی تھی نا کہ کتنی ہے، سنا ہوا ہے نا صاحب نے. میرا خیال ہے یہ بھی اگر لاہور میں بیان کرنے کی ضرورت ہے تو مینڈک کا کنواں، آپ نے کنویں کا مینڈک سنا ہوا ہے نا. وہ ہم اسی طرح اللہ کے بارے میں بھی ہمارا، جس طرح مینڈک کائنات کے بارے میں اپنا نظریہ دے رہا تھا کہ چھلانگ مار کے کہا اس سے تو بڑی نہیں نہ ہو سکتی کائنات. پھر آگے میرا منہ جا کے دیوار پہ لگا ہے، اس سے بڑی کائنات. ہم یوں سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں، بہت وسیع ہے. اس سے پہلے کئی جہان تھے جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور اس کے بعد کئی جہان ہیں. اللہ وہ نہیں ہے جو ہو. یہ ہم نے وہ پہلی بچوں کو پڑھانے کے لیے مثالیں دینی پڑتی ہیں نا، اور ہم نے وہ بچوں والے ہی آیات لے لی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا چند سالوں کے لیے، یہ مطلب اب ظہور ہوگا اور قیامت آ جائے گی اور پھر بس یعنی میلہ ختم ہو جائے گا. جس کا میلہ ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اور تجھے کہا ہے کہ اپنے بارے یہ معرفت کم از کم یہ حاصل کر کہ یہ میلہ ختم ہو جائے گا اور تو ختم. تو نے اس میلے سے نکل کر آگے جانا ہے، لیکن اس میلے سے کچھ خریدنے آیا ہے. میلے کا لفظ لاہور میں پتہ ہے، میلے لگتے تھے نا ابھی بہار میں، پنجاب میں لگتے ہیں. جس نے سار جلیبی نہیں کھائی ہوتی وہ میلے پہ جا کے کھاتا ہے. وہ یہ جو ظاہری کائنات ہے جس میں ہیں، اس کو یعنی فلسفے کی اصطلاح میں وجود مستقمل کہتے ہیں. یہ مستقمل وہ ہوتا ہے جہاں ایک چیز آئی ہے ناقص تھی اور اپنا کمال حاصل کرنا ہے. اس میں درخت آیا ہے ناقص ہوتا ہے، اس دنیا میں آ کے کمال تک پہنچتا ہے. کمال تک پہنچ کے اپنا ثمرہ، اپنا سایہ، اپنی لکڑی کسی کے لیے دے کے لو جی حضرت انسان ہم آپ کی یہ خدمت کر کے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. حیوان آتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے حیوان وہ بھی پانی ہی ہوتا ہے. فَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. قرآن مجید کی سائنس پڑھو. قرآن مجید کہہ رہا ہے جتنی زندہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان کو ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ یہ درمیانی بات بتائی ہے. پتہ تھا کہ اس زمانے میں اگر میں کہتا کہ میں نے ایٹم اور ذرات ایٹم سے کی ہے تو عربوں نے پیغمبر کو پہلے تھوڑا نہیں مارا تھا. بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں، دیوانہ کہا تھا. اور اگر پیغمبر یہ ذکر کر دیتے پانی دیکھ سکتے تھے کہ کیسے پودا پانی سے پیدا ہوتا ہے، کیسے حیوان پانی سے پیدا ہوتا ہے، کیسے انسان پانی سے پیدا ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر ذو حیات کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. حیوان بھی چھوٹا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، آ کے کمال حاصل کرتا ہے. کمال حاصل کر کے
کھال بھی اس کی انسان کی خدمت میں ہے، گوشت بھی اس کا انسان کی خدمت میں ہے، ہڈیاں بھی اس کی انسان کی خدمت میں ہے، دودھ اس کا انسان کی خدمت میں ہے۔ کسی بندے نے آ کے پوچھا مولا امیر سے کہ مولا یہ سانپ کیا انسان کی خدمت کرتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کو ڈس ہے وہ مر گیا ہے۔ تو یہ میرا ترجمہ ہے کہ جا کے جمعے پہ گیا کر، تقویٰ پر گفتگو سنا کر اور اپنا راہ تلاش کر۔ تو جدھر اس کا کام ہوتا ہے ادھر جاتا ہے تو وہ تجھے ڈستا ہے۔ سانپ کائنات میں انسان کی خدمت کر رہا ہے، یہ فضا سے ایسے جراثیم کھاتا ہے، اگر ایک دن یہ سارے سانپ ختم ہو جائیں اور وہ رہ جائیں جو یہ کھاتا ہے تو کوئی سانس لینے والا جانور زندہ نہ رہے۔ اپنی اپنی جگہ پر بہت سارے، یعنی سائنس نے بہت ساری چیزیں جو قرآن مجید کی سمجھنی مشکل تھی یا معصومین کی، وہ بہت، یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ یونیورسٹی اور اس کا گلہ کرتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں سائنس کا مخالف ہوں، خدا نخواستہ۔ سائنس تو یعنی بہار لاتی ہے، یہ جو میٹیریلزم ہے اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت ساری قرآن مجید کی آیات سمجھ آئیں گی، نہج البلاغہ کے بہت سارے اسرار، اسی جو میڈیکل سائنس ہے اس سے بہت سارے نہج البلاغہ اور قرآن مجید سمجھ آتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جب کائنات میں آیا ہے تو درخت اور حیوان کی طرح نہیں، وہ درخت اور حیوان ہی، گائے بن کے آتی ہے، آم کا درخت ہی ہوتا ہے، صرف چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، بڑا اور قوی ہونا ہوتا ہے اس نے۔ لیکن انسان جب دنیا میں آیا ہے ہم نے سمجھا کہ انسان ہے، بچہ اٹھا کے خوش ہو کے ہم نے اس کا ہیپی برتھ ڈے منا لیا۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انسان بننے کا بیج آپ کے گھر میں آیا ہے، اس کو ماحول دینا ہے، اور یہ ایسا بیج ہے اس کے دو طرف منہ ہے، اس کو اگر ماحول ملے گا تو یہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ اس کی منزل ہے۔ اور اگر وہ ماحول نہ ملا، درخت کو تو اگر روشنی اور مٹی پانی نہ ملے تو وہ سڑ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا بیج ہے جب اس کو مناسب ماحول نہ ملے گا انسان کے بیج کو انسان بننے کا، یہ جو نظام تقویٰ ہے، یہ اللہ کے محرمات سے بچنا اور اللہ کے واجبات کو انجام دینا، یہ کسی اور طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ پھر وہ درندہ بنتا ہے جس کی درندگی کی مثال کسی جنگل میں کوئی بھیڑیا نہیں بن سکتا۔ یہ پھر وہ خونخوار خداوند عالم جو جنگ شروع ہوئی ہے انسانوں کو، تمام انسانیت کو، جنہیں اس دور کی جنگ سے محفوظ رکھے جس میں جنہیں دو قومیں لڑیں گی تو دوسروں کے لیے سانس لینا، فضا پہلے آلودہ ہے لاہور کی، اور جو جنگیں تیار ہیں خداوند عالم ان سے انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان چونکہ انسانیت کا بیج، یہ جو میں کھڑا ہوں یہ گٹھلی ہے، اس سے انسان بننے تک کا سفر ہے جس کے راستے میں بہت سارے خطرات ہیں۔ یہ جو اللہ کے واجبات، یہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، نہ بے راہ چلو، نہ کسی کا راہ بند کرو، یہ واجبات اسلام ہیں۔ ہم نے بہت کم واجبات دیکھے ہیں، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اسلام کا واجب اور مستحب موجود ہے۔ کوئی شعبہ زندگی نہیں ہے
جہاں اسلام کا حکم موجود نہ ہو، یہاں ایسے چلو اور ایسے نہ چلو، ساتھ ساتھ یہ ہے، یہ ایسے کر اور ایسے نہ کر، یہ جو نظام ہے جس کے اندر انسان کے نخل نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے، اس نظام کا نام نظام تقویٰ ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں تقویٰ کے نظام کو سمجھ کر اس کو اپنے اوپر لاگو کر کے اپنی اصلی منزل کی طرف رواں دواں ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبذات خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا، وعلی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ الرضا ومحمد ابن علی التقی، وعلی ابن محمد النقی، والحسن ابن علی العسکری، والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا۔ اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ علم نصیب فرمائے جس میں ہمیں اپنی منزل کا نشان ملتا ہے، اور خدا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ہلاکتوں سے بچا کر اپنے کمال تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جو بات آنے والے مومنین سے کرنی ہوتی ہے جو اب آئے ہیں، وہ پہلے خطبے میں ہمیشہ ہو جاتی ہے۔ بارہا التماس کیا ہے کہ جو ہے جب پہلا خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت افراد گننے جانتے تھے، اب یہ جو پیچھے مومنین تشریف فرما ہیں، محترم مومنین، جمعہ خطبوں اور 2 رکعت نماز کا نام ہے۔ کوشش کیا کریں، 12:30 کا اعلان ہوا تھا اور 12:30 سے بھی پھر چند منٹ لیٹ خطبہ اس لیے شروع ہوتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، یہ خطبہ آپ کے لیے ہوتا ہے اور یہ نماز کا حصہ ہے۔ جان بوجھ کر جو خطبہ میں نہیں آتا وہ گناہ گار ہے، یہ فعل حرام ہے۔ نماز ہو جاتی ہے اگر آدمی کسی وجہ سے لیٹ ہوا ہے اور آخری نماز میں آ کے شریک ہو گیا ہے، لیکن جو نماز جمعہ کا ہدف ہے، اگر نماز ہی پڑھنی ہوتی تو پھر اللہ 3 میل کے اندر نماز جماعت کو اس دن روک کے ایک جگہ پر برپا نہ کرواتا۔ خداوند عالم، اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں اتوار کے دن درس اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے 3 میل کے اندر جو مومنین کو اکٹھا ہونے کا ہمیں ممکن ہے، یعنی آپ کے پاس ایک شخص اگر ٹھیک ہو جائے انسانی معاشرے میں تو قرآن اور اہل بیت کا ہدف پورا نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، مومنین وہاں اکٹھے ہوں، پھر جمعے پر اتنے میل کے اندر کے اکٹھے ہوں،
پھر ایک سالانہ برنامہ اسلام نے دیا کہ حج پر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوں. اور یہ دوسرا خطبہ میں آپ آتے نہیں ہیں، پھر مطلب ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب آپ پہنچتے ہیں. جہاں گفتگو ہونی چاہیے کہ انسانی معاشرے کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ دشمن انسان کیا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. فاللہ بخدا اسی کنویں کے مینڈک کی طرح اور بے ہوش آدمی کی طرح. اگر ملک پاکستان، ملت پاکستان کو ایک اس سے باہر نکال کر دیکھا جائے نا کہ آپ کہاں کھڑے ہو اس وقت، تو شرمندگی سے اگر مر جائیں ہم. اتنی قابل قوم، اتنی فداکار قوم، اتنے لائق لوگ، قابل. ہمارے باہر جاتے ہیں ڈاکٹرز ہمارے پڑھنے کے لیے، جن وہاں لوگ ملتے ہیں، خبریں آتی ہیں، اور کیا حالت ہے ہماری، کس میں لگے ہوئے ہیں ہم. اب خوش فہمی میں نہ رہے، کوئی خبر آ جائے بھائی عمران خان بتا دے بھائی یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا ہے. عمران خان کے کہنے پر بندہ عظیم قوم نہیں بن جاتا. ہم دنیا کے نقشے میں کدھر ہیں، ہم قوموں میں کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارے ترقی میں کون سا نمبر ہے، ہم بے نیاز قوموں میں کہاں کھڑے ہیں، ہم دینے والے ہیں یا ہاتھ پھیلانے والے ہیں. یہ اکٹھے ہوں، نماز جماعت سے لے کر، نماز جمعہ سے لے کر حج تک، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے دشمن کو پہچانے، اپنی راہ کو پہچانے، اپنے رہنما کو پہچانے. شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ ہم بے وارث، ہماری رہنمائی کرنے والا مر نہیں گیا، لوگوں کے امام مرے ہیں. جن کا امام زندہ ہے، ماہ شعبان ہے، انشاءاللہ جو ہے 3 شعبان کو ہے، وہاں تشریف لائیں اور گفتگو ہوگی. کل 1 شعبان ہے، ولادت با سعادت ہے محسن اسلام عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اسی طرح 3 شعبان کو شہید انسانیت حضرت امام حسین ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت با سعادت ہے. 4 کو اباب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اسی طرح یہ شعبان خوشیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. اور پھر عرض یہ ہے کہ خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے. 15 شعبان کو یہ ساری عیدیں ہیں، عید منائیں، لیکن پتہ چلے کہ اشرف المخلوقات عید منا رہا ہے. حیوان بھی خوشی کرتے ہیں. ہلا گلا جو ہوتا ہے وہ اپنے رکھے ہوتے ہیں نا جانور گھر میں، بلا اور بلی جب خوش ہوتے ہیں تو چھلانگیں مارتے ہیں. انسان چھلانگیں مار رہے تھے جناب امیر کے استقبال کے، آپ کو حوالہ دیا تھا، پھنگڑا ڈالا انہوں نے کہ جناب امیر کے استقبال کے. جناب امیر نے فرمایا کہ یہ دنیا میں مشقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب ہے، میرا استقبال کرنا ہے تو میری بات سنو. ہر جشن کو منانے جو مناتے ہیں خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور یہ ایز اے آپ کی مکتب کا ایک طالب علم ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو خرچ ہوتا ہے یوں نہ کہا کریں کہ میں غریب ہوں، میں کیوں ہوں. اللہ کے رزق کے دروازوں کے سامنے جو ہمارے گناہوں اور ہماری کنجوسی اور ہمارے شوہ نفس کی وجہ سے باندھے ہوئے ہیں، یہ حسین کے جشن میں خرچ کرنا وہ اللہ کی رحمتوں کے باندھ کھول کر رحمتوں کو نازل کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا اس راہ پر کچھ خرچ ہو.
کیا کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. اور بہترین جشن وہ ہے جس میں آئیں مومنین. خود مومنین کا اکٹھا ہونا بہت بڑی خوشی ہے، اس سے امام زمانہ بہت راضی ہوتے ہیں. لیکن کوشش کیا کریں کہ ہر جشن سے آپ کے چھوٹے بچے خود یہ ایک تربیت ہی بڑا نقطہ ہے. اپنے بچوں کو ساتھ لے گا، اپنی مستورات کو لے آیا کریں. آپ کے بچوں کو یاد ہو کہ 15 شعبان کو کیا ہوا ہے، 3 شعبان کو کیا ہوا ہے، 1 شعبان کو ہماری کون سی عید ہے. اگر بچوں کو یہ عیدیں یاد نہ دلائیں گے تو وہ انٹرنیٹ سے اپنی عیدیں ڈھونڈیں گے پھر. اور بہترین جشن وہ ہے جس سے حسین کا پیغام ملے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.